جو گزر چکا ہے، حضور کے میلاد کا دن، پروردگار عالم نے اپنے پاک کلام کے اندر ایک سورہ نازل فرمائی جو بڑی شان والی سورت ہے، نام ہے سورہ اخلاص۔ سبحان اللہ۔ میلاد کیا جائے، میں تنقید کی بات نہیں کر رہا، میلاد کا ثبوت، خیر اب تو وہ دور ہی چلا گیا ثبوت مانگنے کا، دلیلیں دینے کا، اب تو وقت ہی اتنا تیزی سے گزر رہا ہے اور اتنا آگے جا چکا ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ جو کام صحیح ہے یا غلط ہے، ہر بندہ دلیل ہاتھ میں لے کے پھرتا ہے۔ لیکن کتابیں ایک سائڈ پہ رکھ کے اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید، فرقان حمید کی یہ چھوٹی سی سورت، ہم اس کو کھولتے ہیں اور اس میں ہی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے میلاد کو بیان کیا۔ بچے شور کرتے رہتے ہیں، تسی اپنی گلاں اپنے جڑیاں وہ تھوڑیاں کلوز کرو تے تھوڑا جہا سمجھن دی کوشش کرو، آسے پاسے دھیان نہ رکھو، دھیان اور یہ گلاں بڑیاں قیمتی نے، قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر گلاں کیتیاں جا رہی ہیں۔ جتنے بھی بیٹھے ہو بڑے ہی ادب دے نال، احترام دے نال، سلیقے دے نال بیٹھے ہو، انشاءاللہ اس نیت دے نال بیٹھو گے تے ساڈا ایک لمحہ، ایک گھڑی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ دے اندر اگر قبول ہو گئی نا تے اس گھڑی دے صدقے اللہ رب العزت ساڈے سارے دی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ مہربانی کرو سارے، بڑی مہربانی، شکریہ۔ محفل یہ بڑی پاک محفل ہے، بڑی عظمت والی محفل ہے۔ یہ سورت جب نازل ہوئی نا، میں نے خطاب نہیں کرنا، نقابت کے ہی چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آواز اگر زیادہ ہو رہی ہے تو میں مائک سے دور ہو کے بول رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ جب کریم آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل یہ ماحول پیدا ہو چکا تھا کہ لوگوں نے آگ کو بھی خدا سمجھا ہوا تھا، درختوں کو بھی خدا سمجھا ہوا تھا، پتھروں کو بھی خدا سمجھا ہوا تھا، لیکن جب محبوب آئے، آ کے رب کی پہچان کروائی۔ مخلوق رب کی ہے، محبوب وسیلہ بن رہے ہیں رب کی پہچان کروانے کا۔ جب کریم آقا علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے سنایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور جو کفار تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس خدا کی آپ بات کرتے ہو نا، وہ خدا کس چیز کا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں بڑے آرام کے ساتھ، بڑے ہی سکون کے ساتھ جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میلاد کی سمجھ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ کفار نے کہا کہ جس خدا کی آپ بات کرتے ہیں، جس خدا کی یہ شان ہے قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، وہ کس چیز کا ہے؟ وہ لکڑی کا ہے، پتھروں کا ہے، سونے کا ہے، مٹی کا ہے، آگ کا ہے، کس چیز کا ہے؟ اچھا، اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا، فرمایا قل هو اللہ احد۔ کہ علماء بیٹھے ہیں، علامہ صاحب تشریف فرما ہے، میں آپ کی خدمت میں بھی جملہ دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ قرآن میں آ جائے نا قل، تو اس کا مطلب ہے کہ محبوب فرما دیجیے، محبوب فرما دیجیے۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے کہ جہاں پہ آ جائے قل، اس کا مطلب ہے محبوب فرما دیجیے، اور جہاں پہ قل نہ آئے، کیا وہ رب کا فرمان نہیں؟ وہ بھی رب کا فرمان ہے یار، قرآن ہے، اسی کو سبحان اللہ۔ بات واضح کر دیتا ہوں، کل آ جائے تو بھی رب کا فرمان، کل نہ آئے تو بھی رب کا فرمان، مگر یہ کل آنے کی وجہ کیا ہے، کل کا مطلب کیا ہے؟ دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے جملہ دینا چاہتا ہوں، کل کا مطلب ہے بریکنگ نیوز،
فوری خبر، یعنی اگر کوئی سلسلہ چل رہا ہے نا تو اس کو روک کے بیچ میں سے اچانک ایک خبر کو واضح کیا جائے، اس کو کہتے ہیں بریکنگ نیوز۔ تو رب فرما رہا ہے جب کافر یہ سوال کر رہے تھے تو رب نے فرمایا محبوب قل هو اللہ احد، سارے کام چھوڑ کے فرما دیجئے وہ اللہ ایک۔ میں ملاد بولوں گا، آپ نے بس توجہ کے ساتھ سننا ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اور علماء بیٹھے ہیں قل هو اللہ احد، اس میں ہاں ہے ضمیر کی، اس میں ضمیر، اور وہ بولا جاتا ہے دور کے لیے قبلہ، وہ اللہ ایک ہے، وہ بولا جاتا ہے دور کے لیے۔ لیکن رب قرآن میں فرما رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ رب دور تو ہے نہیں، وہ رب تو شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ تو پھر یہ وہ اللہ کون سا ہے؟ عقیدہ نے مکرم جملہ دینے لگا، رب محمود فرما رہے ہیں هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اللہ ایک ہے۔ ارے جب مکہ کے کفار یہ سوال کر رہے تھے کہ آپ جس خدا کی بات کر رہے ہیں وہ خدا پتھروں کا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابھی پتھر نہ تھے وہ تھا، وہ خدا سونے کا ہے، سونا نہ تھا وہ تھا، وہ چاندی کا ہے، ابھی چاندی نہ تھی۔ میں سورہ اخلاص سے میلاد پڑھنے لگا ہوں، اگر بات سمجھ آئے تو آپ نے ساتھ دینا ہے۔ ابھی سونا نہ تھا وہ تھا، چاندی نہ تھی وہ تھا، پتھر نہ تھے وہ تھا، درخت نہ تھے وہ تھا، پانی نہ تھا وہ تھا، کائنات کی کوئی چیز بھی نہ تھی وہ تھا۔ وہ کہنے لگے کہ محمود سونا نہیں تھا وہ تھا، چاندی نہیں تھی وہ تھا، پتھر نہیں تھے وہ تھا، آپ کو کیسے پتا کہ یہ بھی نہ تھا وہ تھا، یہ بھی نہ تھا وہ تھا، یہ بھی نہ تھا وہ تھا۔ اب میں میلاد میں جملہ دینے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ اس وقت یا وہ تھا یا میں تھا، اس وقت یا وہ تھا یا میں تھا۔ قل هو اللہ احد۔ اور پھر احادیث کی کتب اٹھا کے دیکھیے، حضرت جابر روایت کرتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ سبحان اللہ۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اے جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ عزیزان مکرم، میرے مصطفیٰ کے نور کے بعد اللہ رب العزت نے کن کہا ایک ستارے کو، ایک سیارے کو، ایک سیارہ تھا اس میں بھرا تھا پانی، اللہ رب العزت نے کن کہا نا تو وہ 1500 کلومیٹر کا سفر کر کے نیچے آیا۔ سبحان اللہ۔ اب نیچے آ کے وہ پھٹ گیا، اب اس سے نکلا ہے پانی۔ کیا میں لگتا ہے پریشان ہو گئے ہو، لگتا ہے جملے کچھ کر لیا نا، کچھ ہی کو سبحان اللہ۔ اب جو 1500 کلومیٹر سفر کر کے ایک سیارہ آیا تھا اس سے نکلا ہے پانی، زمین ابھی کچھ نہیں تھی، پانی پھیل گیا۔ اب جب پانی پھیلا نا تو اس پانی نے کہا کہ کوئی ایسی چیز بھی ہے جو مجھ پہ غالب ہو، جو مجھ پہ غالب ہو، جو مجھ پہ حکومت کرے۔ پھر اللہ نے حکم دیا ایک اور سیارے کو جس کو کہتے ہیں ارض، زمین۔ یہ زمین پانی کے اوپر، وہ کہتے ہیں نا زمین گھومتی، یہ پانی کے اوپر تیر رہی ہے زمین، پانی ہے اور پانی کے اوپر زمین تیر رہی ہے۔ میں میلاد پڑھ رہا ہوں، پانی کے اوپر زمین تیر رہی ہے۔ جب پانی کے اوپر غالب ہوئی زمین تیرنے لگی، اس زمین نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے آسمان سے پہاڑوں کو نازل کیا، کائنات کی ابتدا ہو رہی ہے نور مصطفیٰ سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے نازل کیا پہاڑوں کو آسمان سے، وہ جیسے کیل نہیں ٹھوک دیا جاتے کس چیز کے اندر، ایسے انہوں نے زمین کو آ کے تھام دیا، زمین کو حرکت سے روک دیا۔ اب پھر پہاڑوں نے کہا سر اٹھا کے کوئی ہے جو ہم پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے آسمان سے خلق کیا لوہے، لوہے کو خلق کیا۔ اب لوہے نے پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیا۔ اب جب لوہے نے پہاڑوں پر غالب ہوا لوہا، تو لوہے نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے نازل کیا آگ کو، اس آگ نے لوہے کو پگھلا کے رکھ دیا۔ اب جب
آگ نے لوہے پر غالب ہوئی تو اب آگ نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. اب اللہ نے آسمان سے پانی برسایا بارش کی صورت میں جس نے آگ کو بجھا کے رکھ دیا. ارے جب بارش برسی آگ کو ختم کیا پانی غالب ہوا آگ کے اوپر. اب پانی نے برس کے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. اللہ نے بادل کو نازل کیا جس نے بارش کو ختم کیا. اب بادل نے گرج کے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. اب اللہ نے ہوا کو حکم دیا جس نے بادل کو اٹھا کے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لے گئی. اب ہوا نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو فرشتوں لے کے آؤ ہوا پانی مٹی. مولا کیا کرنا ہے؟ آدم بنانا ہے. آدم بنانا ہے. آدم علیہ السلام سراپا بنایا گیا. اب جب ہوا نے کہا نا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو جب آدم علیہ السلام کی ابتدا ہوئی جسد خاکی بنایا گیا. فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو. جس نے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا دوسرے حضرت جبریل امین کہتے ہیں. جس نے دوسرے نمبر پہ سجدہ کیا اسے میکائیل کہتے ہیں. جس نے تیسرے نمبر پہ سجدہ کیا اسرافیل کہتے ہیں. جس نے چوتھے نمبر پہ سجدہ کیا اسرائیل کہتے ہیں. لا تعداد بے شمار فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. ارے سجدہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا ہوا سے اے ہوا تو کہتی ہے کوئی مجھ پہ غالب ہو میں اپنا آدم بھیج رہا ہوں. اگر تجھ میں جرت ہوئی تو مجھے اس کو اڑا کے دکھا. آپ بھی سبحان اللہ نہ بولو تو پھر آپ کی بات. یہ نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جب سے رکھا گیا کائنات کی ابتدا ہوتی گئی. کائنات مادے وجود میں آتی ہے. عزیزان مکرم وقت اس طریقے سے کافی گزر جائے گا لیکن میں اپنی گفتگو کو یہاں پہ کلوز کر کے بیچ میں سے آخری سلام خان ہے جو ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں. پھر انشاءاللہ اس کے 2-4 جملے جو باقی ہیں وہ علامہ صاحب کی خدمت میں مائک پیش کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو محترم جناب تشریف لاتے ہیں نعت رسول